وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف بیان فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی جی، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس کی کچھ تفسیر گزشتہ اتوار کو بھی ہم نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے کس طرح رحمت بن کر آئے. بلکہ ایک حدیث میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: انما انا رحمت مہدات، میں ہدیہ بھیجی ہوئی رحمت ہوں، تمہاری طرف ایک ہدیے کے طور پر بھیجی گئی رحمت ہوں. جس طرح اللہ رب العالمین، اس طرح سرکار دو عالم رحمت للعالمین. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے پوری دنیا والوں نے فائدہ اٹھایا، اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے، اسی طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تمام دنیا والوں نے فائدہ اٹھایا، اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے. آپ علیہ السلام کی ربوبیت جس طرح تمام لوگوں کے لیے عام ہے، آپ رب الناس، رب العالمین، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص خطے کے لیے نہیں. اللہ سب کے رب ہے، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ جناتوں کے لیے بھی رحمت، آپ چرین پرین نباتات جمادات کے لیے بھی رحمت، اور آپ کفار کے لیے بھی رحمت. جانوروں کے لیے رحمت، جیسا میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتائے. زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے جانوروں کو لڑاتے تھے، جس طرح آج بھی بل فائٹنگ کے نام سے بیلوں کو لڑایا جاتا ہے. یہ بیلوں کو لڑانے میں، جانوروں کے لڑانے میں کبھی بیلوں کی کشتی ہوتی ہے، کبھی بکروں کی کشتی ہوتی ہے، کبھی مختلف جانوروں، ایک دوسرے کے جانوروں کو لڑا کر ہار جیت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر پیسے کمائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہ بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، حدیث کے الفاظ ہیں. بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کرو. تو دیکھو، جانوروں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ چونٹیوں کو جلا دیا تھا. چونٹیوں کو
جلی ہوئی چونٹیوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرق ھذی، بس یہ چونٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ صحابہ فرماتے قلنا نحن، ہم نے کہا کہ ہم نے جلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لا ینبغی، انہ لا ینبغی، بے شک یہ مناسب نہیں ہے ان یعذب بالنار الا رب النار، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو آگ سے سزا دی جائے۔ چونٹیوں کے ذریعے تم کو تکلیف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو آگ کے ذریعے جلا دو۔ آگ کے ذریعے جلا دینا مناسب ہے ہی نہیں کسی مخلوق کے لیے سوائے آگ کے رب کے۔ جس نے آگ کو پیدا کیا وہ آگ کا عذاب دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے۔ کسی کو جلانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ آگ کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ اگر کسی کو آگ میں جلائے یہ اس کا اختیار ہے، کسی بندے کا کسی مخلوق کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلائے۔ انہ لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، آپ علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بتائے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے؟ جو نبی ایک بے زبان جانوروں کے لیے رحم و کرم کی تعلیم دے رہا ہے تو کیا وہ انسانوں کے لیے رحم و کرم کی اس نے تعلیم نہیں دی ہوگی؟ یقیناً دی ہے۔ آپ علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ زمانے جاہلیت کہلاتا تھا، کہ جہاں انسان کو قتل کرنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار رہتا تھا، ہر ایک دوسرے کی جان کی فکر میں رہتے تھے، بلکہ ان کی پوزیشن قرآن کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ تو جہنم کے بالکل بارڈر پر تھے۔ بارڈر پر کا مطلب یہ ہے کہ مرے اور جہنم میں گرے، مرے اور گرے، بالکل بارڈر پر۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس طرح ان کی کیفیات تھی، ان کے حالات تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، معمولی باتوں پر خاندان میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور لڑائیاں صرف بول چال کی نہیں، قتل و غارت گیری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اصول بتایا کہ دیکھو کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، بغیر قصور کے قتل کر دے، معمولی عذر کی وجہ سے قتل کر دے، یا کسی وجہ سے زمین میں فساد مچائے، وہ تو ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، اور ایک آدمی کو قتل سے بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر۔ من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، انسانیت کو بچایا، قتل و غارت گیری سے روکا، ظلم سے روکا، فساد سے روکا، جھگڑوں سے روکا، امت میں محبتوں کا ایک ماحول قائم کیا، اور کس طرح محبت آپس میں آئے، کس طرح دشمنی دور ہو، اس کے طریقے بتائے کہ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن۔ بھئی برائی ہوتی ہے کسی سے بھی، اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، بھلائی سے دیا جاتا ہے۔ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے نا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کر کے تو دیکھو، برائی کا بدلہ بھلائی سے کر کے دیکھو، کیا ہوگا کہ جس کے درمیان تمہاری دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، وہ تمہارا بالکل پکا دوست بن جائے گا۔ یہ اخلاق نبی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے منع فرمایا، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا حکم دیا۔ ہم تو کیا ہے کہ وہ ایسے تو ہم بھی ایسے، ایسے کو تیسا ملے تو پھر کیا ہوگا، پھر جھگڑے بڑھیں گے۔ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پارٹی کو جھکنا پڑے گا، ایک پارٹی کو رحم و کرم کا جو ہے ایک صلہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دو، کیا فائدہ ہوگا تو کہ دشمن دوست بن جائے گا۔
اور دوست بھی کیسا؟ کہ گہرا دوست. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ایک دوسرے کی تم مدد کرو، ہیلپ کرو، معاونت کرو. کس پر؟ کہ نیکی پر، تقوی پر. ایک دوسرے کی تقوی پر مدد کرو، نیکی پر مدد کرو. ایک دوسرے کی گناہ پر مدد مت کرو. گناہ پر مدد کرو گے معاشرے کے اندر گناہ پھیلیں گے، برائیاں پھیلے گی. اور ایک دوسرے کی اگر تم بھلائی پر مدد کرو گے معاشرے میں بھلائیاں پھیلے گی. لوگ ایک دوسرے کے اندر بھلائیاں کو سپلائی کریں گے تو بھلائیوں کا وجود ہوگا. تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو تقوی کا ایک ماحول قائم ہوگا. یہ انسانیت پر رحم، یہ انسانیت کے لیے رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سبق دیا. جو نبی جانوروں کے لیے رحمت ہے وہ نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ. میں تو ہدیہ بھیجی ہوئی رحمت ہوں. میری ذات سے تو رحمت سپلائی ہوئی ہے ہر خطے میں، ہر طبقے میں، ہر ایک جو ہے مخلوقات میں، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، مومنوں میں بھی، کافروں میں بھی. کفار کے لیے کیسی رحمت؟ کفار کے لیے اس طرح رحمت کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ان کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا. ان کا کیا حال ہوا؟ ہلاک ہو گئے. اللہ نے ان کو غرق کر دیا، برباد کر دیا چیخ و پکار کے ذریعے، کبھی جو ہے ندی میں ڈبو کے ذریعے، بارش برسا کر، مختلف عذاب آئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کفار کے لیے اس طرح ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب نازل نہیں کیا. نہ کیا، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے. یہ رحمت ہے کہ نہیں کافروں کے لیے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی باتوں کو جنہوں نے نہیں مانا فَقُلْنَا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، قرآن میں ہم نے ہر ایک کو پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کسی کو زمین میں ڈھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، کسی کو چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو آندھی اور طوفان کے ذریعے ہلاک کیا. سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن تک ہوائیں چلی ہیں قوم سمود پر، اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا. قوم عاد پر ایک زور سے چیخ آئی، قوم عاد پر ہوا چلی، قوم سمود پر چیخ آئی، اللہ نے ہلاک کر دیا. زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھسا دیا قارون کو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈبو دیا دریائے نیل میں فرعون اور اس کی قوم کو. ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اجمالی طور پر اللہ نے بیان کر دیا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ہے، ہر ایک کی گرفت کی ہے. اور یہ سارے عذابات دے کر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ظلم تو انہوں نے خود اپنی ذات پر کیا. نبی کی بات نہ مان کر، ہمارے پیغامات کو ایکسیپٹ اور قبول نہ کر کے انہوں نے جو ہے ظلم کیا. تو پھر ان کے ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا کہ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ڈبو دیا. لیکن امت محمدیہ کے کافر کہ ان کو اللہ نے چانس دیا، موقع دیا، قبول کرو اللہ کے نبی کی بات کو، اس کی جات کو. ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل نے، نضر بن حارث نے ایک مرتبہ تو علی الاعلان کہا. کیا کہا قرآن میں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. ابو جہل کہہ رہا ہے، نضر بن حارث کہہ رہا ہے، کافر ہے، یہ اللہ یہ حق ہے،
یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ رسول حق ہے، اور یہ سب تیری طرف سے ہے، یہ سب تیری طرف سے ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس انکار کرنے پر تو آسمانوں سے ہم پر پتھر برسا دے، اس انکار کرنے پر تو ہمارے پاس دردناک عذاب لے آ، اس کے باوجود بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ میری امت ہلاک ہو جائے پچھلی امتوں کی طرح۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا کافر منکر بھی اللہ کی گرفت میں پکڑا جائے، نہیں چاہتے تھے اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ریاض الصالحین میں نے بچوں کو پڑھایا تھا کہ اللہ کے عبداللہ ابن مسعود راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحکی نبی من الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا کہ ضربہ قومہ، اس نبی کی قوم نے اس نبی کو بہت مارا، ضربہ قومہ، کتنا مارا کہ ان یدموہ، اتنا مارا کہ وہ نبی لہو لہان ہو گئے، ان کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہو یمسح وجہہ، اور وہ نبی اپنے جسم سے نکلنے والے خون کو، پیشانی سے نکلنے والے خون کو پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور صاف کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ میرے مقام کو نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام تیرے نزدیک کیا ہے، یہ نہیں جانتے، اللہ معاف کر دے۔ یہاں اللہ کے نبی نے کوئی صراحت نہیں کیا کہ وہ نبی کون ہے، یا کہ نبی من الانبیاء کہا، نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کر کے کہا ہے اس نبی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو ان کی قوم نے مارا تھا نا طائف کی سفر میں، لہو لہان ہوئے تھے کہ نہیں اللہ کے نبی، جوتی مبارک میں لہو آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بد دعا نہیں کی، کیا کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ حالانکہ جبریل آ گئے تھے، وہ دو پہاڑوں کے اوپر مسلط جو فرشتے تھے وہ آ گئے تھے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا اللہ کے نبی اگر آپ حکم دینا کہ دونوں پہاڑوں کو ہم پیس دیں اور دو پہاڑوں کے درمیان یہ طائف والے جو بسے ہوئے ہیں نا ان کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ختم کر دیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں تو جو ہے لعنت بھیجنے کے لیے، کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نہیں تو ان کی قوم موحد بنے گی، ان کی قوم میں اللہ تعالیٰ مؤمنین، مخلصین، مسلمین پیدا فرمائیں گے۔ دیکھو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے دعائیں دی، کس کو؟ مومنوں کو نہیں، کافروں کو، دشمنوں کو جو ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کی آخرت بنانے جا رہے تھے، ان کی جنت سنوارنے جا رہے تھے، ان کو ہدایت کی جو ہے ایک تعلیم دینے جا رہے تھے، اس کے سلے میں وہ ان کو مار رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ سب سبق ہے ہمارے لیے کہ میرے اللہ، میرے نبی جو ہے کفار کے لیے رحمت، کفار کے لیے بہت ستایا اللہ کے نبی کو، کتنا ستایا؟ ارے ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہاں کانٹوں کی لکڑیاں بچھاتی تھی، حمالۃ الحطب، قرآن میں کانٹوں کی لکڑیاں بچھا دیتی تھی ام جمیل، ان کو بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، دعائیں دی۔ یہ نبی رحمت کہ سب کے لیے رحمت،
حالانکہ اللہ کے نبی دعا بد دعا دے دیتے تو کیا حشر ہوتا ان کا بھائی؟ لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی. جس نے جو ستایا، جس نے جو کچھ کیا، درگزر. اس لیے وہ شاعر نے کہا نا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے. ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی. آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی. چشم کرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چشم کرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے رحمت عالم نبی ہمیں دیے ہیں بھائی. جو کفار کے لیے رحمت ہے وہ مومنوں کے لیے نہیں ہوں گے بھائی. مومنوں کے لیے تو ہے ہی رؤوف رحیم. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قرآن کہتا ہے مومنوں کے لیے تو بڑے رحیم. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مومنوں کو جو فضیلتیں ملی ہیں پچھلی امتوں کو نہیں ملی ہیں. یہ نبی رحمت کا ایک اثر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وجہ سے اس امت کو جو فضائل ملے، جو احکام ملے ہیں وہ پچھلے نبیوں کے لیے نہیں تھے، پچھلے نبیوں کی امتوں کے لیے نہیں تھے. مثال کے طور پر مال غنیمت دیکھو، پچھلے نبیوں میں بھی جہاد تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ بھی کفار سے لڑتے تھے، اور کفار کی طرف سے جو مال آتا تھا وہ مال پھر رکھ دیتے تھے پہاڑوں پر. اب اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور پھر وہ مال کو لے جاتے تھے مطلب کہ جلا دیتے تھے. مال آگ آ کر اس کو جلا دے، یہ علامت تھی ان کی جہاد اور ان کی اس لڑائی کی قبولیت کی کہ ان کا جہاد قبول. اور اگر آگ نہ آئے، مال ایسا کہ ایسا پڑا رہے، تو پھر توبہ کرنے کی ضرورت کہ بھئی نیت میں خطرہ ہے اس لیے آگ نہیں آ رہی، مال کو جلا نہیں رہی ہے. لیکن اس امت پر احسان کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. کھاؤ غنیمت میں سے جو چاہو حلال طریقے سے. لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کو جو تقسیم کر دے، جو مال تمہارے حصے میں آ جائے تو اس کو کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے. پچھلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کی رحمت کا ایک حصہ. پچھلی امتوں کے لیے توبہ کی کیا شرط تھی؟ توبہ کی شرط یہ تھی کہ بھئی فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو. جو گناہ تم سے ہو گیا ہے، بچڑے کی پرستی سے منع کیا تھا پھر بھی کیا، چلو کوئی حرج نہیں، کیا توبہ کرو. صرف توبہ کرنے سے معاملہ ختم نہیں، توبہ کی قبولیت کی شرط فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ.
اب ایک دوسرے کو مار ڈالو، مارو نہیں، ایک دوسرے کو مار ڈالو۔ بظاہر یہ حکم تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، ایک دوسرے کو مار ڈالنا، قتل کرنا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے قوموں کی توبہ کی شرط اپنے آپ کو قتل کرنے کی تھی، ایک دوسرے کو مار ڈالنے کی تھی، اور اس امت میں ندامت کے 2 آنسو بہا دو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو مارنے کی اور مار ڈالنے کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، مومنوں کے لیے اتنے بڑے رحیم، اتنے بڑے غفور، اتنے بڑے رؤوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی وجہ سے مومنوں کے اوپر بہت سارے احکامات ایسے ہیں۔ یہ تو صرف مثال دی، پچھلی امتوں کے لیے عبادت کرنی ہوتی اتنی عبادت تو ان کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی، مسجدیں ہوتی تھی، چرچ ہوتے تھے، جہاں جو بھی ان کے ہوتے تھے عبادت خانے، وہاں جا کر ہی عبادت کرنے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس امت کے لیے تو کہ تمام زمین طہوراً و مسجداً، تمہارے لیے مسجد بنا دی، نماز کا وقت ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، پاک جگہ دیکھو کہ پاک ہے تو کہ ہاں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ شرط اور ضروری نہیں ہے، اگر تم ٹریول میں ہو، سفر میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو، وہاں مسجد نہیں ہے تو تم کسی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ پچھلی امتوں کے لیے وضو تھا، لیکن وضو کا بدل تیمم نہیں تھا، اونلی وضو۔ اس امت کے لیے تو تیمم بھی رکھا، بہت ساری خصوصیات ہیں، جو چند خصوصیات جو یاد آئی وہ بتا دی۔ یہ کس کی وجہ سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شفقت اور رحمت کی وجہ سے اس امت پر بھی اتنی ساری مہربانیاں ہوئی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت، آخرت میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، مومنوں کے لیے بھی رحمت۔ کافروں کے لیے کس طرح رحمت، مومنوں کے لیے کس طرح رحمت، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، وہ 6 اعمال بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ اتوار کو، کہ جن اعمال کو کرنے پر اللہ کے نبی نے قیامت کے دن اپنی معیت اور اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایسے 6 اعمال ہے کہ جن اعمال کو کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جنت میں، وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ وہ 6 اعمال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کریں۔ درود شریف۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما عطیتنا، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مولا مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ بہت پیارا مجمع ہے، اے اللہ تیرے قرآن کو اور تیری حدیث کو سننے سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اے پیارے اللہ، بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما، ان کے ایک ایک نسل کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نسبت پر یہ بیٹھے ہیں، اے پیارے اللہ اس نسبت کی برکت سے اے اللہ انہیں ہدایت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ جہاں جہاں بھی یہ جو ہے درس سن رہے ہیں، سننے والے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کو اے اللہ تیری رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو تیری رضا نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ علم کا سیکھنا سکھانا اے اللہ اس کا ایک ماحول قائم فرما، اور اے اللہ اس کا ایک شوق ہمیں پیدا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں
دنیا آخرت کی مانگی ہے اے اللہ، وہ ساری بھلائیاں ہم مانگتے ہیں اللہ، ہمیں خصوصی طور پر عمومی طور پر امت کے ایک ایک فرد کو وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، اور جتنے بھی شر سے فتن سے اے اللہ پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے، بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ جس حادثوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔